ویورز، یہ جو میرا آج ویلاگ ہے یہ وائس چانسلرز کی جو سلیکشن ہے پختونخوا میں. پنجاب میں کچھ وائس چانسلر لگ گئے، ان کے تو اب گناہ معاف ہو رہے ہیں، کچھ آ جائیں گے، اور سرچ کمیٹی نے اپنا پروسیس کمپلیٹ کر لیا. گڈ تھنگ ٹو می. وہ کہتے ہیں a wrong decision is better than no decision. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے ڈیسیجن رانگ ہو رہے ہیں، بٹ دے آر ڈوئنگ اٹ. پختونخوا میں ایک پیتھیٹک اور کیرلیس سچویشن ہے. مور اور لیس پچھلے 2 سال سے وہاں کوئی وائس چانسلر نہیں ہے. 12 یونیورسٹیوں کے ایڈورٹائز ہوئے تھے، اور یہ پورا میں کہوں گا بیڈ گورننس اور پور پالیسی کا ایک سیگا ہے. 12 یونیورسٹیوں خالی تھی، ان کے وائس چانسلر ایڈورٹائز ہوئے، 6 پھر اور ایڈورٹائز ہوئی. اس وقت 26 یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر نہیں ہیں. I mean 84% یونیورسٹیاں اس وقت پختونخوا میں وداؤٹ وائس چانسلرز ہیں. سرچ کمیٹیاں بنی، انٹرویو ہو گئے، سیکیورٹی کلیئرنس ہو گئی، لیکن کوئی ڈیسیژن نہیں ہے. بال از ان دا کورٹ. میں جس چیز پہ فوکس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس ملک میں وائس چانسلر نہ لگ سکے وہاں کیا میجر اور پروجیکٹس یو کین ایکسپیکٹ. If we make comparison with Sri Lanka, Turkey, India, تو it takes more or less ایک وائس چانسلرز کے ٹینیور سے پہلے 2.5-3 مہینے پہلے وی سی نامینیٹ ہو جاتے ہیں. یہاں پی ٹی آئی کی حکومت تھی جب ویکنسیز ایڈورٹائز ہوئی، سرچ کمیٹی انہوں نے اپوائنٹ کی. مین وائل اسمبلیز ڈیزالو، ریزگنیشنز کھیم، تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا. کیئر ٹیکر سیٹ اپ انڈر دا سی ایم شپ آف اعظم خان 90 دن کے لیے آیا، لیکن ہمارے ملک میں کوئی سرٹنٹیز تو نہیں ہیں، نہ پالیٹکس میں ہے، نہ پلاننگ میں ہے، نہ پالیسی میکنگ میں ہے. سو واٹ ہیپن، وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ وینٹ فار 19 months، اور اس میں ایک سی ایم صاحب فوت ہو گئے، اس کی جگہ جسٹس صاحب آئے. اب میں آپ کو پروسیس کا بتاتا ہوں کیسے ہوا. جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا تو 3 دفعہ انٹرویو اناؤنس ہوئے، اور تینوں دفعہ نہ ہو سکے. مین وائل ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ کا جو بینچ ہے ڈی آئی خان میں، وہاں سے ایک بندہ گیا اور اس نے کہا کہ یہ انٹرویو نہیں ہو سکتے کیونکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ یہ نہیں کرا سکتی. بٹ اینی ہاؤ دیٹ واز ویکیٹڈ. اور پھر سرچ کمیٹی was about to take place، اور سرچ کمیٹی headed by عطاء الرحمان، اور اس میں چودھری اقبال صاحب، عارف بیگ، یہ کچھ لوگ تھے. اب ایز آئی مینشن سرچ کمیٹی نے انٹرویو کرنے تھے کہ مین وائل وہ سی ایم صاحب فوت ہو گئے، اللہ مغفرت کرے، تو جسٹس صاحب آ گئے. اب مین وائل اس وجہ سے ذرا چینج سے رک گئے. جسٹس صاحب نے کہا کہ ایکسپیڈائٹ کرو، تو انٹرویو اب ہو گئے. لیکن اس سے پہلے عطاء الرحمان صاحب ریزائن، اینڈ اے ریزائن آن دا گراؤنڈ کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اپیرنٹلی جب اس نے ریزائن کیا یہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے وائس چانسلرس کی سلیکشن میں. ایز آئی مینشن کہ عطاء الرحمان نے جب ریزائن کیا تو الانگ 2 اور ممبرز نے بھی ریزائن کیا، تو گورنمنٹ براٹ 3 نیو ممبرز. کوثر ملک ایز چیئرمین، اسلم بیگ اینڈ انوار گیلانی.
Now, search committee took action, interviews conducted, एक process था completed, and 3 names against each post sent to the HED and CS office. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, this is my experience, I have been 2 times vice chancellor اور ED رہا ہوں, اگرچہ میں خود تو کمیٹیوں میں نہیں رہا, لیکن possibly, rather most possibly, neutral committee تھی انڈر کیئر ٹیکر سیٹ اپ جس نے پختونخوا کے وائس چانسلرز کی سلیکشن کی, کیونکہ کوئی پولیٹیکل پریشر نہ ان پہ تھا نہ انہوں نے مانا. all the neutral way. I can bet even on my life کہ جو اب گورنمنٹ ہے وہ زیادہ انٹرفیئر کرے گی, اس وقت نہیں تھی. 19 وائس چانسلرز کی سلیکشن کمپلیٹ تھی. سی ایس آفس نے تھوڑی ڈیلے دکھائی اور انہوں نے گورنرز کو نام نہیں بھیجے آن دا گراؤنڈ کہ آؤٹ آف 19 14 کی سیکیورٹی ہو چکی تھی. ظاہر ہے IBIS سیکیورٹی پروسیس ہوتا ہے, کلیئرنس ہوتی ہے جو ہونی چاہیے, 5 کی نہیں ہوئی تھی. انہوں نے اس گراؤنڈ پہ سمری نہیں بھیجی. مین وائل الیکشن ہو گئے اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ انڈر علی امین صاحب پختونخوا میں گورنمنٹ آ گئی. اب جب گورنمنٹ آئی تو سنس دین ناؤ اس کو بھی کئی منتھ ہو گئے, وہ اس کو انہوں نے آنر نہ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ کمیٹی چونکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں تھی اور انہوں نے بنایا, آئی بلیو کہ جو ان کی جسٹیفیکیشن ہے اسٹینڈ نو جسٹیفیکیشن, انہوں نے کہا کہ کیئر الیکشن کمیشن نے NOC نہیں دی تھی, حالانکہ الیکشن کمیشن سے پوچھا گیا تھا, انہوں نے NOC دی تھی کہ سرچ کمیٹی کو انٹرویو کرانے چاہیے. اینڈ سو ڈڈ دا HEC, کیونکہ میری ڈاکٹر مختار صاحب سے پرسنل بھی بات ہوئی, بلکہ رادر ڈاکٹر مختار صاحب تو بڑا انتھوزیاسٹک ہوتا ہے کہ وائس چانسلرز کی سلیکشن ہونی چاہیے تاکہ یونیورسٹیوں میں جو ایڈاک سیٹ اپ ہے یہ نہ ہو. اب ظاہر ہے جو ایگریف پارٹی تھی وہ کینڈیڈیٹس پرٹیکولرلی جو نمبر 1 تھے وہ went to پشاور ہائی کورٹ. آخر کیوں اناؤنسمنٹ نہیں ہو رہی, نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا. ظاہر ہے جب کوئی پرسن فائنز کہ میرے ساتھ زیادتی ہے تو ہی ہیز ٹو گو ٹو کورٹ. 22 اگست کو پشاور ہائی کورٹ نے گیو ڈیسیژن کہ گورنمنٹ اسٹینڈ نو جسٹیفیکیشن ناٹ ٹو ایشو نوٹیفیکیشن, اور انہوں نے کہا کہ جو ڈیسیژن ہے 2 بینچ نے فیصلہ دیا کہ نوٹیفائی کیا جائے وائس چانسلر کی سلیکشن. اب ان دا اینڈ یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ڈیسیژن نہیں ہوا. گورنمنٹ کین بی فالن انڈر کنٹیمپٹ, کوئی کہتا ہے وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں. اینی ہاؤ گورنمنٹ ری ایڈورٹائز یہ جو علی امین کی سی ایم شپ کی انڈر. اور انٹرسٹنگ فینومینا یہ ہے کہ جو سرچ کمیٹی انہوں نے بنائی ہے یہ وہی ہے جس نے انٹرویو کرائے تھے, وہ جو 1 2 3 وہ جو انٹرویوز کرائے جو کورٹ گئے ہوئے ہیں, کمیٹی وہی ہے with the only ایڈیشن کے ایک ڈاکٹر سارا ایک نئی ممبر ایڈ ہوئی ہے, باقی کمیٹی وہی ہے. تو میرا جو
کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ 2 سال ہو گئے ہیں 26 یونیورسٹیاں اس وقت، اور ان کی تعداد بڑھ رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے وی سیوں کا ٹینور آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. پختونخوا میں وائس چانسلر کا ٹینور 4 سال نہیں ہے 3 سال ہے. 20 کے 5 ہوتا. ٹینور جتنا زیادہ ہے وائس چانسلر کو اتنی اسٹیبلٹی آف پالیسی میکنگ ملتی ہے. انہوں نے 3 کیا ہے. تو ابھی اگر 6 مہینے اور کوئی وائس چانسلرز نہ آئے تو یہ تعداد 30 تک پہنچ جائے گی میں سمجھتا ہوں. لیکن کوئی ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. تو وہ شیکسپیئر نے کہا تھا کہ فالٹ از ناٹ ان آور اسٹارس، اٹس ان آور سیلفز. Caesar would not have been a wolf had we not been sheep. Allah bless this country.